اخلاص تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. میں اس سے کیا بحث ہے کہ کس نے کیا کیا اور کس نے کیا نہیں کیا, کوئی موافق تھا یا مخالف تھا. اور اخلاص جو ہے نا حضرت نے لکھا ہے, حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ ایک لمحے کا بھی اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کسی کامل کی صحبت نہ اٹھائی. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے جو کام آج تک زندہ ہے وہ اخلاص کی بنیاد پر, کیونکہ اخلاص سے جو کام ہوتا ہے نا جی, معراج کی روایت میں آتا ہے کہ پیغمبر السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ کچھ چیزیں زمین میں چھپاتے ہیں وہ پھر باہر نکل آتی. تو آپ نے جبریل صاحب سے پوچھا کیا ہے, انہوں نے فرمایا کہ یہ اخلاص سے کیا وہ عمل ہے جس کو کرنے والا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے بس ہو, کوئی نہ دیکھے, لیکن اللہ اس کو ظاہر فرما دے. یعنی وہ کام اس پر پوری دنیا کچھ بھی کرتی رہے, چھپتا نہیں. ہم نے دیکھا علمی لہجوں میں اخلاص سے مصنف نے ایک تصنیف کر دی, اور پھر ایک ایسا زمانہ آیا کہ وہ تصنیف دنیا سے گم ہو گئی, لیکن پھر 200 سال کے بعد پھر ظاہر ہو گئی اور لوگوں کو مل گئی, اور اس کے نسخیات آ گئے, اس سے لوگ فائدہ اٹھانا شروع کر دیا کیونکہ اس نے اخلاص سے کیا. کتنے ایسی کتابیں, اصول الشاشی ایک کتاب ہے, اس کا کون مصنف ہے کچھ پتہ نہیں, نام تو اس پر لکھا ہے کسی کا, لیکن اتنی اہم کتاب ہے کہ ہر عالم اس سے گزرے بغیر, عالم اور عالمہ, وہ علمی لائن پوری نہیں کر سکتا. اور لکھنے والے نے اپنا نام بھی نہیں لکھا اس کے اوپر کہ تاکہ پتہ نہیں چلے کس نے لکھی. اور قبولیت کا یہ عالم ہے کہ اس کو پڑھے بغیر عالم نہیں بنتے. تو اخلاص جو نا, یہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے. میں 2 سال یعنی درجہ ثانیہ تک میں نے پڑھا, ثالثہ میں حضرت کے بعد جانا شروع کیا. اب اس وقت بھی ہم اخلاص سے پڑھ رہے تھے اللہ کے جو بھی ہے, لیکن ان کے بعد جو دل کی کیفیت ہوئی نا جی, یعنی یہ حالت تھی جب دور حدیث میں تھے تو اس بات کی کوئی ذہن کے کسی حاشیے خیال میں نہیں تھا کہ ہم باول نگر جائیں گے, وہاں ابا ہمیں مسند پر بٹھا دیں گے, ابا یہ کرائیں گے وہ کرائیں گے, یعنی حاشیے خیال میں بھی یہ چیز نہیں آتی تھی. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ اگر عالم کہے یار میں عالم بن کر یہ دین کا کام کروں گا, یہ دین کا کام کروں گا, یہ دین کا, فرمایا کہ یہ بھی اخلاص کے منافی ہے, کمال اخلاص کے, کیونکہ کام تو اس نے لینا ہے. آپ نے تو بن کے پرزہ بن کے تیار ہو جائے, اب کاریگر کا کام ہے کہ اس کو کہاں فٹ کرنا ہے, وہ پیچ کو گھر میں بجلی کی اس میں لگانا ہے, یا گاڑی میں لگانا ہے, یا کرسی میں لگانا ہے, یہ کاریگر کا کام ہے. اللہ کا کام ہے وہ کہاں کس کو کہاں آپ کو کہاں فٹ کرنا ہے. یعنی یہ کیفیت ہو گئی تھی, یہ کوئی دل میں خیال ہی نہیں کہ ہمارا مدرسہ ہے, ابا جی کہیں گے چلو جی تم یہ کر لو. تو میں نے دیکھا کہ خود اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ 2 سال کی کیفیت اور 6 سال میں زمین آسمان کا فرق تھا. جب جانا شروع کیا, دل میں بیٹھنے شروع کیا, اللہ شروع کی, تو دل کی کیفیت بالکل مختلف ہو گئی. یعنی ہر غرض قلب سے نہیں, بھائی یہ غرض تھی, بھائی علم بس اللہ کے لیے پڑھنا ہے, بس اللہ کے لیے, یہ نہیں کہ ہم بعد میں یہ کریں گے وہ کریں گے. کام اس نے لینا ہے, جو بھی کام لے گا جس لائن میں لے لے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا, بس قبول فرما لے تب بھی کافی ہے, ہماری نجات کے لیے کافی. یہ میں خود اپنا تجربہ میں بتاتا ہوں جو واضح مجھے نظر آتا ہے. لیکن 2 سال بھی وہ اخلاص سے پڑھا, اور اس میں بھی استاد ترغیب دیتے تھے. لیکن جب تک صحبت نہیں اٹھائی جاتی, اور اس کی ایک اپنی ترتیب ہے کہ آپ کو مٹنا پڑتا ہے بڑوں کے سامنے جا کر, جب آپ مٹو گے تو تب جا کر وہ چیز ظاہر ہوتی ہے. ورنہ آپ استادوں کے ساتھ بیٹھتے سب ہے وہ, لیکن ایک دم خم ہوتا ہے شاگرد کے اندر. لیکن شیخ کا مرشد کے سامنے اور شیخ کے سامنے جو مرید ہوتا ہے نا جی, وہاں اس کا سب دم خم نکل جاتا ہے. اس لیے درسگاہوں میں تو ہم سوال جواب بھی کر لیتے ہیں, استاد جی سمجھ میں نہیں آیا دوبارہ تو نہیں, استاد جس پر تو یہ اعتراض ہے. شیخ کے ہاں بالکل زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. کتنا فرق ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ تربیت ہوگی. اگر ڈاکٹر سے بحث شروع کر دیں, نہیں ٹیکہ صحیح نہیں ہے, نہیں آپ لگا رہے, تو کیسے علاج ہوگا, کیسے علاج ہوگا. ہاں ڈاکٹری پڑھتے ہوئے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو, لیکن جب مریض ہوگے تو اس وقت وہ جہاں بھی کہے گا وہاں ٹیکہ لگوانا پڑے گا. تو یہ اخلاص اور تقوی جو ہے نا جی, یہ 2 ہمارے والا رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے بات سیکھی کہ قبولیت کے اسباب پر زیادہ نظر رکھو. قابلیت بھی پیدا ہے, لیکن قبولیت اور قبولیت نہ ہو تو بیکار ہے. کتنے بڑے بڑے
पढ़े लिखे थे लेकिन उनसे कोई काम नहीं हुआ, उनमें कबूलियत नहीं हुई, इल्म ने उनको फ़ायदा नहीं दिया कोई भी। और कबूलियत हो जाए, हमारे वालिद साहब जैसे बेज़बानों ने इतना बड़ा काम कर दिया, उनको उर्दू भी सही नहीं आती थी, अज़ीमुश्शान काम किया जिसके असरात पूरे आलम पर मुरतब हुए, पूरी दुनिया में उनका फैज़ान किया। हम भी उनके ही सदका जारी हैं। तो ये तो वजह से ये जो इस तरफ से हमारी जो कमज़ोरी आ गई है ना जी, यानी ये ऐसी जगह थी कि जहाँ पर जिस तरह वर्कशॉप में हर किस्म की गाड़ी जाकर अपनी ट्यूनिंग कराती है, इंजन वो कराती है, तेल, तो फिर वो जब बाहर सड़क पर निकलती है तो फिर उसके चलने का अंदाज कुछ और होता है। तो ये ऐसी जगह थी जहाँ मुजाहिद, जहाँ मुबल्लिग, जहाँ मुदर्रिस, जहाँ मुफ्ती, जहाँ मोतमिन, जहाँ जितने भी दीन के इमाम, जहाँ चाहे खतीब जो जाते थे और फिर उनकी ट्यूनिंग होती थी, और जब वहाँ से निकलते तो अपनी फील्ड में ऐसा काम करते थे कि आलम को उसका नफ़ा होता था। यहाँ वो चीज़ नहीं रही, जो जहाँ बैठा वो समझता है कि मैं सही काम में लूँ। इसी वजह से एक दूसरे की नफ़ी करते हैं, नफ़ी करने की वजह भी यही है, वो कहते वो ठीक नहीं, वो कहते वो ठीक है, वो ठीक है। जब अपनी फिक्र पड़ जाए तो दूसरों के ठीक ना होने या ना होने की फिक्र ही नहीं है। तो यार सारे अच्छे हैं भाई, पता नहीं किसकी कबूल, अपना पता नहीं क्या बनेगा। इसलिए मुल्ला रूमी ने फरमाया कि जुमला जाने इल्म हा ईनस तो ही, सारे उलूम दीनिया का खुलासा एक बात है, जुमला जाने इल्म हा ईनस तो ही, कि तमाम उलूम की जान ये एक बात है कि बिदानम मन कियम यौमद्दीन, कि वो इल्म हासिल करो, ये सोचे कि यार क़यामत के दिन मेरा क्या हाल होगा। इस फिक्र का नाम, ये फिक्र तमाम उलूम का खुलासा है। हर फिक्र लग जाए यार मैं जो काम कर तो रहा हूँ, पता नहीं यार क्या बनेगा मेरा क्या बनेगा, अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन में क्या करूँगा, कैसे जवाब दूंगा इसका, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। मन कियम यौमद्दीन, क़यामत के दिन मेरा क्या हाल होगा। और फिर मैं ये तमाम उलूम का खुलासा है। तो चूँकि इसमें और ये सोबत के बगैर पैदा, तजर्बे की बात है, हम तो अपना तजर्बा जिक्र करते हैं। अल्लाह का शुक्र है इल्मी लाइनों में हर किस्म की इल्मी लाइनें, और इल्म उलमा के घर में आँख खोली और ऐसे माहौल में रहे और अच्छी जगह पढ़ा, अच्छे उस्तादों से पढ़ा। लेकिन ये जो बुजुर्गों सामने मिटना जो है ना जी, काल बगुजार मर्द हाल शो, काल काल छोड़ो अपनी हालत दुरुस्त करो, पेश मर्द कामिल पामाल शो, कामिल के सामने मिट जाओ, इसी से सारा कुछ होता है। फिर अल्लाह ने उनसे काम लिया। अब मुफ्ती वली सन टोंकी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, उनका इल्म ऐसा था जिस मौजू पर बात करते थे ना घंटों बोल सकते, घंटों ऐसी ऐसी बातें कि पता नहीं कहाँ से दम ला रहे। यानी हज़रत बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह की मसनद पर बैठकर बुखारी पढ़ाना हर एक के बस की बात नहीं थी। वो सैयद अनवर शाह साहब के शागिर्द थे और उनको उलूम ऐसे मुस्तादर थे कि मिस्र के उलमा हैरान होते थे। मिस्र के उलमा जब वो जाते अजहर में और उनका बयान होता, कहते यार ये इतना आलम कबीर, ये हिंद में ऐसा आदमी रहता है। लेकिन शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के पास उन्होंने चिल्ला काटा, वो साउथ अफ्रीका में हज़रत शेख से बैठ थे, फिर चिल्ला वहाँ लगाया शेख बनने के बाद, वहाँ रहे। और वो लोग जानते कि वहाँ किस तरह रहते थे, एक आम आदमी की तरह, और सब वहाँ शागिर्दों के ढेर लगा हुआ था साउथ अफ्रीका में वो हजरत। लेकिन वहाँ अपने शेख के सामने, आज उनका नाम भी जिंदा है, उनका काम भी जिंदा है। बड़े बड़े लोग हमारे देखे, वो उन्होंने नहीं समझा भी मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, तो मैं रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर इस तरह, लेकिन वो इसकी अहमियत को समझते। हमारे उस्ताद थे डॉक्टर हबीबुल्लाह मुख्तार साहब, बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे। यानी उन्होंने हदीस पर जो काम किया है वो दुनिया में भी तक कोई नहीं कर सका, ऐसा काम किया और उसकी तारीफ की है। ये जो करजावी रहमतुल्लाह अलैह फौत हो गए, यूसुफ करजावी, उन्होंने खुद लिखा और उन्होंने कहा कि इस शख्स ने जो काम किया है ये आज तक कोई नहीं कर सका। तो पहले वो बैत थे हजरत जनाब हजरत शाह अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से, और उनके नीचे खुलफा में से एक खलीफा भावन नगर में भी थे, तो भावन नगर भी गए
اور بھاول نگر میں گاؤں میں وہ رہتے تھے، تو ان کے پاس وہ گئے مفتی عبدالسلام چاٹگامی، اور یہ حضرت نے اس کے ساتھ کچھ دن رہے. میں اس وقت بنوری ٹاؤن تھا اور وہ ادھر چلے گئے، مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ وہاں پر ہو کر آئے. اور میں اس سے باہر بستی ہمارے والد صاحب وہیں تھا. بعد میں ان کا بھی انتقال ہو گیا، جنازے میں بھی شریک ہوا تھا، خلیفہ تھے. تو ہمارے حضرت کیا آتے تھے، اور بنوری ٹاؤن کے موتمم تھے اور شیخ الحدیث بھی تھے اور اتنے بڑے محدث. حضرت کیا آتے تو حضرت سے کہا ہوا تھا کہ حضرت آپ نے یہ نہیں بتانا میں کون ہوں، یہ نہیں بتانا آپ نے. ہمارے حضرت والا کا چھوٹا کمرہ تھا، وہاں ایسے حضرت کا بیڈ ہوتا تھا نیچے، اور ادھر لوگ بیٹھے رہتے، ہر وقت آتے جاتے تھے. تو کونے میں بیٹھے ہوئے ایسے مراقبے میں رہتے تھے، ایسے بیٹھے شیخ کے قلب سے اپنے انوارات لیتے تھے. اتنا بڑا آدمی، اور وہ کہ بتانا نہیں کہ میں بنوری ٹاؤن کا مودی محبوب اللہ مختار ہوں. اس لیے وہ تو بہت بڑی شخصیت. لوگ ان کو ملنے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے سیاٹ میں نے کراچی کے دیکھے، جو بڑے بڑے سیٹ جن کی بڑی بڑی برانڈ ہے آج، جن کی برانڈیں کپڑے کی برانڈیں گل احمد اور یہ وہ ان کی بڑی بڑی برانڈز ہیں، وہ ان کو ملنے کے لیے ٹائم لیتے تھے کہ اگر ہم نے آپ سے ملنا، ملاقات کرنی ہے، آپ کی کتابیں ہم نے شائع کرنی ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو وہاں جا کر بیٹھے. کیا ضرورت تھی ان کو اپنے حال کی درست ہوئی. یار ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی اتنے بڑا منصب میرے پاس ہے، کوئی ایسی کمی بن بیشی نہ آ جائے جس کی وجہ سے آخرت سے میں فارغ ہو جاؤں. لوگ واہ واہ واہ، اور وہاں پر کوئی اور آ لو، وہاں کچھ بھی نہ نکلے. حدیث میں بھی آتا ہے بڑی واہ واہ دنیا میں ہوگی، آگے وہاں کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے مولانا رومی کے شعر نے سنایا کہ ایک آدمی کے گھر میں جو ہے وہ بارات تیار ہو رہی تھی کہ ہم نے شادی بارات لے کے جانا ہے، تو دلہا بن رہا تھا کوئی، تو بڑی تیاری تھی، وہاں فلاں جگہ شادی کے لیے جانا ہے. تو جہاں شادی کے لیے جانا تھا ان کو خبر بھی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کسی نے آنا ہے، یعنی رشتہ پکا ہی نہیں ہوا تھا، نکی نہیں ہوئی تھی. اور وہ جناب، تو مولانا رومی نے اس پر مثال دیکھتے ہوئے یہ واقعہ بیان کیا کہ در خانہ داماد پورا شور و شر، کہ جو داماد صاحب ہیں ان کے گھر میں بڑا شور ہو رہا ہے، بارات برات، اور خانہ دختر نباشت ہیش خبر، اور جہاں بارات جانی لڑکی کے یہاں ان کے کوئی خبر ہی نہیں. تو اس پر مثال دی کہ دنیا میں وہ بہت ہے، لیکن اللہ کے اوپر کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ نیچے کو کام ہو رہا ہے. اس بندے کا نام ہی نہیں ہے، کام والے بندوں میں نام ہی نہیں ہے اس کا. تو پھر کیسے کیا ہوگا، یہ معاملہ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور یہ بہت اہم چیز ہے، اس زمانے میں کم ہوتی جا رہی ہے. یہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ بھائی مسجدیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منصب تھے ان میں سب سے پہلے مسجد بنانا تھا. آپ نے مسجدیں بنائی، وسلم نے 3 مسجدیں 4 دن میں بنائی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن میں، 4 دن میں 3 مسجدیں. آپ قباء میں آئے، مسجد بنائی، اور 4 دن کے بعد، یعنی آپ آئے تھے پیر کو، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے، تو فرائیڈے کو چلے آپ مدینہ کے لیے. تو اس میں مسجد جمعہ بن گئی، جمعہ نماز کا وقت آ گیا. اور پھر آگے جب پہنچے جس مقام پر، تو وہاں پر مسجد نبوی اگلے دن فجر کے بعد فرمایا یہاں مسجد بناؤ. تو 4 days میں 3 مسجد بنائی. پھر مسجد کے ساتھ صفہ مدرسہ بھی بنا دیا. تو مسجد ہو گئی، مدرسہ و آیاتی اور یعلم کتاب الحکمہ اور یزکیم تزکیہ کے لیے خانقاہ ہے. اب مسجد مدرسے بن رہے ہیں لیکن تزکیہ کے لیے کوئی نظام نہیں ہے. اس کو بھی مستقل نظام ہونا چاہیے. پہلے تو ایک مسجد بھی سارا کچھ ہوتا، لیکن اب تو الگ الگ ہو گیا. مدرسہ بھی وہیں تھا، سب کچھ تھا، لیکن اب مدرسے بن رہے ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں، مرکز بن رہے ہیں، لیکن خانقاہی نظام لوگوں کے لیے ایسا تعجب ہے. کوئی بنایا تو لوگ یار یہ کیا کر رہے ہو یار. یہ اس لیے نہیں ہے کہ کام تھا نہیں، اس لیے کہ جب چھوڑ دیے، جب کس چیز کو چھوڑ دو گے آہستہ آہستہ لوگ اس سے ناواقف ہو جائیں گے. یار یہ کچھ بھی، یہ کیا ہے. جس طرح رشیا نے جن جگہ پر قبضہ کیا، جو نئی نسل بعد میں، تو ان کو یہ پتہ نہیں قرآن مجید کیسا ہے. مسلمان ہے لیکن ان جانتے قرآن مجید کیسا ہوتا ہے.
قرآن ہے صحیح لیکن پتہ نہیں کیسا ہے، کیونکہ 70 ایئرز انہوں نے نہیں دیکھا. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ قرآن نہیں ہے، لیکن جب وہ ختم ہو گیا چھوڑ دیا تو قرآن سے ناواقف ہو گئے. اگر مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے وہ جب فرسٹ ٹائم گئے ازبکستان تو آفٹر فجر وہ ایک پارک میں واک کر رہے تھے تو وہ چلتے ہوئے قرآن پڑھتے تھے. حضرت کے پاس چھوٹا قرآن تھا، وہ تلاوت کر رہے تھے تو دیکھا کہ ہنڈریڈز جو ہے نا وہ مرد عورتیں بچے جمع ہے پارک میں، ان کو دیکھ رہے ہیں سب. تو حضرت نے وہ جو ٹرانسلیٹر تھا اس کو کہا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے آپ کے ہاتھ میں جو قرآن ہے نا یہ 70 ایئرز سے نام سنا ہے لیکن دیکھا نہیں. They want to see. تو حضرت پھر اونچی جگہ کھڑے ہو گئے اور اس طرح رو رو کر بے ہوش ہو گئے بوڑھے. تو ویسے دکھایا کہ یہ قرآن مجید ایسا ہوتا ہے، یہ قرآن مجید ہے. تو لہذا خانقاہی نظام کوئی نیا نہیں ہے، لیکن تو کوئی چھوڑ دیا تو اجنبی ہو گیا. جب کسی چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو لوگوں کے لیے اجنبی ہو جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ نیا. اس لیے ابن بطوطہ نے 7th سینچری میں اس نے پوری دنیا کا وہ سفر کیا ہے. ابن بطوطہ اس نے دیکھا ہے کہ جس شہر میں گیا ہوں وہاں پر خانقاہ تھی اور شیخ تھا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے. جس شہر میں دنیا میں گیا ہوں، وہ شام سے ادھر سے شروع ہوا اور وہ پورا ہوتے ہوا چین تک گیا. اور کہا میں رہتا بھی خانقاہ میں تھا. میں جب کہیں نئے شہر جاتا تو پوچھتا شیخ ہے یار؟ کہا شیخ ہے، ان کا زاویہ ہے خانقاہ ہے. میں وہاں رات رہتا، ان کے پاس 1-2 دن رہتا، پھر میں وہاں سے جو وزیر ہوتے منسٹر ہوتے ان سے ملتا اور پھر بادشاہ تک پہنچ جاتا کیونکہ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا. پھر وہ مجھے قاضی بنا دیتا یا مجھے کوئی منصب الاٹ کر دیتا.